مزید اسی عنوان سے آخری سوال آپ نے وضاحت فرما دی، ہے تو روایت سے متعلقی، روایات کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ یہ آیت یوں نازل ہوئی تھی لیکن اب قرآن میں وہ لفظ نہیں ہے، تو اس پر بھی مختصر اگر آپ یہی فرمائیں گے تو ناظرین کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ یہ روایتیں بھی مسترد نہیں اچھا نہیں دیکھیں آپ نے ایک حصہ صحیح کہا ہے، ایک حصہ صحیح نہیں کہا، اچھا ٹھیک ہے نا. ہاں کذا نزلت ہے، جی لیکن اب ایسا نہیں ہے روایت میں، یہ نہیں ہے. اچھا صحیح ٹھیک ہے نا. صحیح ہاں کذا نزلت ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اور بات ہے ٹھیک ہے کہ یہ آیت ایسے نازل ہوئی ہے، یہ الگ ہے. اب ایسے نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ آپ اخذ کرتے نتیجہ. اچھا صحیح، ٹھیک ہے نا. اس سے جہاں ایسی روایت ہو اور تحریف لازم آتی ہو مردود، ٹھیک ہے، وہاں حل ہے. لیکن بعض جگہ پہ ہے ہاں کذا نزلت، یعنی نازل یوں ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. یا ایھا الرسول بلغ فی علی، جی ٹھیک ہے نا. لیکن نازل ایسی ہوئی، رسول سے یہ کہا گیا، لیکن قرآن کیا تھا؟ صحیح، قرآن یہ ہے جو ابھی ہے. اچھا وہ قرآن نہیں ہے. ٹھیک ہے. صحیح. قرآن آیت نازل ہوتے ہوئے اور بھی بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں، بالکل، اور بھی ہدایت آ رہی ہیں، اور بھی وحی ہے، الہام ہے، ساری چیزیں ہیں. صحیح، ٹھیک ہے نا. آج مجھے اور آپ کو اگر فرض کریں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ابلاغ تھا جو اگر نہ کیا رسول نے تو کہا رسالت انجام ہی نہیں دیا. رسول کو تو بتایا ہوگا نا جی کہ وہ کیا ہے. جی ٹھیک ہے نا. وہ بتایا ہوگا تو ہاں کذا نزلت ہوگا نا. صحیح. ٹھیک ہے. ہاں کذا نزلت ٹھیک ہے، لیکن جو کچھ نزلت وہ سب کچھ قرآن نہیں. یہ کس نے کہا ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے. قرآن کے طور پر کیا نازل ہوا ہے؟ مثلا حدیث قدسی جی بالکل نازل ہوئی ہے نا. بالکل. ہاں کذا نزلت، ٹھیک ہے، تو قرآن ہو جائے گا؟ نہیں. صحیح. اچھا، اسی عنوان سے اگر ہم آگے چلیں، اہل تسنن کے ہاں آیت رجم پر بڑی بحث ہے. خلیفہ دوم کے نسبت سے ایک روایت بھی سامنے آتی ہے کہ وہ اس کو لکھوانا چاہتے تھے لیکن نہیں لکھوا سکے. لیکن اہل تشیع کے ہاں بھی رجم کی سزا عام ہے، تواتر سے یہ سزا پیغمبر سے ثابت بھی ہے. تو اس پر آپ کا کیا موقف ہے امامیہ کا کہ یہ آیت رجم ہے یا یہ سزا سنن میں داخل ہے؟ اور اگر یہ آیت ہے تو اس سے بھی تحریف لازم آئے گی؟ ہم جو کہہ رہے تھے وہ یہی ہے نا کہ آپ کے ہاں تو تحریف لازم آتی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کے ہاں تحریف لازم آتی ہے اس لیے کہ آپ کے صحاح میں خلفاء سے اور ام المؤمنین عائشہ سے اور باقی کبار صحابہ سے یہ باتیں موجود ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا کہ بھئی یہ آیت ہے، رجم آیت ہے، آیت رضا آیت ہے، شیخہ و شیخہ آیت ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ساری یہ ہے کہ آیت ہیں، اور اس پہ 1 2 3 4 نہیں، کبار اصحاب 10 بھی اس پہ شہادتیں موجود ہیں کہ یہ آیت ہے، اور وہ صحیح روایت میں ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں ان روایت کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ میں تو مسترد کروں گا. آپ بھی مسترد کر سکتے ہیں، صحاح میں ہے، آپ صحاح کو مسترد کرتے ہیں. ہمارے عام اکابر تو نہیں کرتے، لیکن جو موجودہ آزاد خیال محققین ہیں وہ تو مسترد کر دیتے ہیں. تو اہل سنت آپ کو مسترد کر دیں گے. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح ہے نا. تو اس میں تو کوئی تکلف نہیں ہے. جی. ٹھیک ہے نا. پھر آپ اہل سنت نہیں. صحیح ہے. کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اصح الکتب ہے من بعد القرآن. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. وہ تو اس کا انکار نہیں کر سکتے. صحیح. جب دیکھیں ہم اس بات کا نہیں کہہ رہے کہ رجم ہمارے ہاں روایات میں احادیث میں آیا نہیں آیا، وہ تو آیا ہے نا. اس کے ہم احادیث پیش کر دیتے ہیں تو رجم صحیح ہو گیا. جی. ٹھیک ہے. قرآن ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن اگر ہوتا تو ابھی بھی ہوتا. صحیح. میں ایک آیت پیش کرتا ہوں تاکہ سارا اصل مسئلہ ہی ختم ہو جائے. قرآن میں تحریف والد صاحب نے یوں لکھا ہے کہ قرآن تحریف ناپذیر معجزہ ہے. ماشاءاللہ. صحیح ہے نا. یعنی اس میں قرآن میں تحریف ہو سکتا ہی نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. صحیح. لوگوں کو ابھی سمجھ میں شاید نہ آئے کہ یہ کیا مطلب جی تحریف نہیں ہو سکتا. یہ آئے رجم اللہ نے نازل کی ہے، حضرت عمر نے شہادت دی ہے، حضرت عائشہ بھی کہتی ہے یہ قرآن ہے. ٹھیک ہے. اور وہ قرآن کی وہ ساری آیتیں جو بکری کھا گئی ہے اور ابھی قرآن میں نہیں ہے، یہ تحریف نہیں ہوا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو گیا نا. صحیح. اب ہم اس کا نام تحریف نہیں رکھیں گے. وہ تو کیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اور یہ عنوان کیا ہے؟ قرآن تحریف ناپذیر معجزہ خدا ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا.
اس کو سمجھانے کے لیے میں آیت بھی دیتا ہوں. جی جی. یہ صرف یہ نہیں کہ والد صاحب نے یہ کہا، قرآن آیت ہے سمجھانے کے لیے، بچوں کو سمجھانے کے لیے. ابھی آپ زیادہ جمع ہو گیا، آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا ٹھیک. میں ویسے زیادہ اونچا نہیں بولنا چاہتا کیونکہ کیمرے کے پیچھے بچے جمع ہو گئے ہیں نا، تو ان تک پہنچانے کے لیے تھوڑا سا شاید مجھے آواز اونچی کرنی پڑے. حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے. جی جی. تمام جادوگروں نے اپنے رسیاں سانپ بنا لی. حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا. اس معجزے کو کوئی جادوگر یا بیرونی دشمن فرعون یا اندرونی دشمن سامری شکست دے سکتے؟ نہیں. صحیح. نہیں دے سکتا. اگر شکست دے دے تو معجزہ نہیں رہے. معجزہ نہیں رہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اب آپ ہوں موسیٰ والے صحیح اور کہتے پھریں کہ وہ جو جادوگر تھا اس کا سانپ نہیں کھا سکا عصائے موسیٰ، صحیح رہ گیا. تو یہ کیا ہے؟ صحیح. معجزے کا انکار ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. یہ اللہ کا ایسا معجزہ ہے جسے کوئی نہ کم کر سکتا ہے نہ کوئی زیادہ کر سکتا ہے. تبھی تو معجزہ ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا. صحیح. اس معجزے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کم ہو گیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز. قرآن کتاب عزیز ہے. جسے خدا عزیز کہے اس میں کوئی دسترازی کر سکتا ہے؟ بالکل. یہی کافی ہے. لا یأتیہ الباطل. اس میں باطل نہیں آ سکتا. من بین یدیہ ولا من خلفہ. صحیح. اب آپ کے سامنے مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو وہ ہیں جی جی ہمارے آڈینس ہے انہیں شاید ترجمے کی ضرورت ہو. ٹھیک ہے نا. قرآن اس میں باطل کی رسائی نہیں ہے، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے. ممکن ہی نہیں ہے. تنزیل من حکیم حمید. رکھیے پھر آپ کدھر جائیں گے؟ ہم ابھی آپ کو تدارک کرتے ہیں کہ بھئی کیا کیا جائے، کچھ تو حل کریں نا. اچھا ہم یہ ساری باتیں والد صاحب نے جب لکھی ہیں انہوں نے بہت بھاری دل کے ساتھ لکھی کہ میں یہ لکھنا نہیں چاہتا اور میں بھی یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا. ہم اگر اسی پہ رہ جائیں کہ قرآن میں تحریف نہیں ہے اور سب کا یہ عقیدہ ہے اور کوئی بھی تحریف کا قائل نہیں ہے اور سب یہی باتیں کریں تو الحمدللہ پھر یہ بات آباز کی ضرورت ہی کوئی نہیں. صحیح. صحیح ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ صحاح میں موجود ہے. آپ کی غالب اکثریت ابھی کچھ روشن فکر ہیں جنہیں اہل سنت مسترد کرتی ہیں. جی جی. وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحاح میں جو کچھ ہے ہم نہیں مانتے. جسے تحریف قرآن لازم آتا ہے اس کو ہم نہیں مانتے. بہت اچھی بات ہے. صحیح. سب کو جوانوں کو پڑھے لکھوں کو سمجھ میں آنے والی بات ہے. بھئی اگر تحریف لازم آتی ہے تو نہیں مانو. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے، اگر نہیں مانے جی جی تو صحیح نہیں بچتا. صحیح ہے. صحیح نہ بچے تو اس صحیح پہ استوار مکتب نہیں بچتا. صحیح. اس کو تو بچانا ہے. تو ایک کوا کسی جال میں پھنس گیا کبوتر کے ساتھ. صحیح. لطیفہ صاحب نے سنا ہوا. جی جی. ٹھیک ہے نا. کبوتر رو رہا ہے، کوا بھی رو رہا ہے. کبوتر نے کوے سے کہا بھئی تجھے کیا مسئلہ ہے، تو حلال نہیں ہے، تو یہ بندہ مجھے کھا جائے گا، تجھے توڑا دے گا. کہا تجھے پتہ نہیں یہ مولوی کا جال ہے، وہ مجھے حلال کرے گا، مجھے بھی کھا جائے گا. اب یہ جو تحریف لازم آ رہی ہے اب دیکھیں اس میں سے کیسے حلال کر رہے ہیں. ایک نظریہ بنتا ہے، نظریہ نسخ تلاوت. جی 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 جی. یہ روایات بھی صحیح ہیں، یہ قرآن کا حصہ بھی نہیں ہے، قرآن میں تحریف بھی نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ نسخ صحیح تلاوت ہے. نسخ تلاوت تحریف ہے، نام بدلا ہے. اچھا اچھا. صحیح. نام بدلا ہے نا. اور کیا کیا؟ جی جی بالکل. ٹھیک ہے نا. صحیح. ہم نے تحریف کہا، ٹھیک ہے نا، ہم نے تحریف کا نام بدل دیا. صحیح. آج کل تھوڑی سی غیرت آئی بھی ہے یہ بے غیرت مسلمانوں کو، تو وہ اگر پیپسی نہیں پی رہے تو آج کل یہ ویڈیوز آ رہی ہیں، میرا پتہ نہیں ہے یا نہیں، اس کا ٹینٹ پہ اس کا سٹیکر چینج کر دیتے ہیں. ہاں صحیح. ٹھیک. اب یہ کوک نہیں ہے، اب یہ زمزم ہے، پیو. صحیح. یہ ہے نا.
تو نام تبدیل کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، سٹیکر چینج کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. صحیح. یہ تحریف ہے. تحریف کیا ہے؟ خدا نے قرآن نازل کیا ہو، قرآن کا حصہ ہو، اس کے بعد وہ اب قرآن میں نہ ہو، یہی تحریف ہے نا. صحیح. نسخ تلاوت کیا ہے؟ یہ رجم کیا ہے؟ یہ باقی آیات جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ قرآن کا حصہ تھا، اب نہیں ہے. اب نہیں ہے، نام بدلا. نام بدلا. تحریف. ٹھیک ہے نا. صحیح. اچھا جی، کوئی چیز قرآن ہو، سب سے پہلے تو آپ نے جو پہلے بھی اٹھایا تھا نا کہ آپ اگر اس کے قائل ہیں کہ یہ قرآن ہے تو وہ تواتر کے بغیر قرآن ثابت نہیں ہوتا. کوئی چیز قرآن سے اٹھائی جائے، تھوڑی دیر کے نسخ تلاوت کو مان لیا. جی جی. ٹھیک ہے نا. نسخ تلاوت تحریف نہیں ہے، کوئی بہت اچھی چیز ہے، کوئی علمی جی جی بلا ہے. جی جی. اس نسخ تلاوت میں بھی تواتر چاہیے پھر. واہ واہ. صحیح صحیح صحیح. بھائی آپ قرآن سے ایک آیت کو ہٹا رہے ہیں تو تواتر چاہیے نا. واہ. صحیح ہے نا. کدھر ہے تواتر؟ ہاں اس میں نہیں ہے. صحیح ہے. یہ شاید طلباء کو سمجھ میں آئے، عام لوگوں کو سمجھ کتنی سمجھ میں آتی ہے. عام لوگ البتہ کافی تیز ہو گئے ہیں، کافی سمجھدار ہو گئے. جی بالکل. ٹھیک ہے نا. اور بالکل ہی جو بالکل عام لوگ ہیں ان کو تو کہتے ہیں کہ یہ والی پوڈ کاسٹ نہ سنیں، وہ کچھ اور سن لیں. جی جی. ٹھیک. صحیح. اور اس کی سطح تک ہم چلے جائیں تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے. سب سے پہلے تو نسخ تلاوت اگر ہے اس پہ دلیل ہے اور کوئی چیز نسخ تلاوت ہوئی ہو تو اس پہ بھی ہمیں تواتر چاہیے، جو ان میں سے جتنے دعویٰ کرتے ہیں ان میں سے کسی پر بھی نہیں ہے. ایک. دوسرا، نسخ تلاوت اگر کوئی بلا ہے تو اس پہ دلیل چاہیے. صحیح. بھئی ہمیں دلیل چاہیے کہ نسخ تلاوت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. کہاں ہے دلیل؟ صحیح ہے. نہیں ہے نا. دلیل نہیں ہے. وہ دلیل یہی پیش کرتے ہیں. اس کا قرآن نہ ہونا، قرآن ہونا اور قرآن میں نہ ہونا یہ ثابت ہے اس روایت کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا. یہ کیسے ثابت ہو گیا؟ نسخ تلاوت کی وجہ سے. نسخ تلاوت پہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی. یہی دلیل ہے کیونکہ یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو بچانے کے لیے ہمارے پاس نسخ تلاوت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے نسخ تلاوت پر بھی یہی دلیل ہے. صحیح. جسے ہم کہتے ہیں دور. جی جی. نسخ تلاوت کی دلیل نسخ تلاوت. صحیح. یہ تو ممکن نہیں. صحیح. اچھا آغا، اسی سے مانوی تحریف پر جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ قرآن میں لفظی تحریف تو نہیں ہوئی، لیکن 1200-1300 سال سے جو قرآن کے تراجم اور تفاسیر کی جا رہی ہیں اس میں یہ سب کسی نہ کسی درجہ میں قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے متن کی حفاظت کا ذمہ تو لیا ہے، لیکن کوئی اپنی خواہشات کے پیش نظر عربیت کو جانتے ہوئے ادھر ادھر کی بات کر کے قرآن کے ترجمے میں، تفسیر میں اگر کوئی خرابی پیدا کرتا ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ دخل اندازی نہیں کریں گے. تو کیا مانوی تحریف کی گنجائش ہے اور یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے؟ ہاں دیکھیں، گنجائش کہنا لفظ اچھا شاید نہ ہو، اور اسے مانوی تحریف کہنا بھی صحیح نہیں. ٹھیک ہے. لیکن آیا یہ ہوا یا نہیں، نام جو مرضی رکھا. جی جی. ٹھیک ہے نا. ہاں یہ ہوا ہے. صحیح. یہ جو ہوا ہے اسی وجہ سے قرآن تحریف سے بچا ہے. اچھا اچھا. صحیح. یہ اللہ کا معجزہ ہے. واہ. صحیح. ٹھیک ہے نا. یعنی قرآن جن پہ لعنتیں بھیج رہا ہے وہ بھی انہی آیات کی تلاوت کرتے تھے، بڑے جھوم جھوم کے کرتے تھے. صحیح. انہیں پتا تھا یہ لعنت میرے اوپر ہی آ رہی ہے، لیکن دوسروں کو نہیں پتا. صحیح. ٹھیک ہے نا. وہ جس کو قرآن نے شجرہ ملعونہ کہا ہے اس کے ساتھ اگر تفصیل بتا دیتے کون شجرہ ملعونہ ہے تو یہ قرآن آج ایسے ملتا. صحیح. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن میں اور باقی کتابوں میں فرق یہی ہے. اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں تھیں ان میں ڈیٹیل موجود تھی، قرآن میں ڈیٹیل نہیں ہے. صحیح. تفصیلات، جزئیات نہیں ہیں، نام نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. صفات ہیں. اور ایک بات آپ لوگ بھی ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں ائمہ کے نام قرآن میں. جی جی. ٹھیک ہے نا. بھائی نام آنا آسان تھا. ٹھیک ہے نا. کہ نام تو سارے جو جتنے یہ طاغوت اور باقی آئے ہیں وہ وہی نام رکھ لیتے ہیں. نام کی میں کون سا مشکل. صحیح. قرآن نے صفات بیان کیے، ان صفات پہ اترنا کسی کے بس میں نہیں ہے معصومین کے علاوہ. صحیح. اصل تو یہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. صفات بیان ہوئی ہیں، نام بیان نہیں ہوئے. یہاں بھی جو صفات رذیلہ رکھنے والے تھے وہ ان کا بھی بیان ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بھی کہا ہے رسول خدا پکارتے رہے وہ بھاگتے رہے. کون بھاگتے رہے؟ آپ کرو تحریف، جس نے جیسے کرنی کرو.
صحیح، تاکہ متن محفوظ رہے. صحیح، ٹھیک ہے نا. صحیح. آپ کے جو جی میں آتا ہے آپ اس کی تفسیر کرتے رہیں، توضیح کرتے رہیں، تعویل کرتے رہیں، ترجمہ کرتے رہیں. وہ تحریف قرآن میں نہیں ہے. اچھا. معجزہ اپنی جگہ باقی ہے، ہدایت کے لیے باقی ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے جہاں ہدایت ہے وہاں گمراہی بھی ہے. یضل بہ کثیرا بھی ہے. صحیح. یہدی بہ کثیرا بھی ہے. یہ اسی کے ذریعے ہدایت بھی ہے، اسی کے ذریعے گمراہی بھی ہے. صحیح. یہ موجود ہے. کل قیامت کے دن حجت ہوگا. ٹھیک ہے، یہ آیت موجود تھی. صحیح. واضح تھی، آپ کو سمجھ میں بھی آتی تھی. ٹھیک ہے، تعصب آڑے آ گیا. صحیح. ٹھیک ہے نا، حجت ہے. صحیح. اچھا آغا، ہمارے ہاں قرآنسٹ آپ کے ہاں بھی ہیں، ہمارے ہاں بھی ہیں، جو اصولی بحثیں کرتے ہیں، روایات کا بالکل انکار کر دیتے ہیں. وہ قرآن مجید کے حوالے سے ایک بات یہ کرتے ہیں کہ ہم اور آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کی بات سمجھ آ رہی ہے. اگر قرآن خدا کی آخری حجت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ معجزہ ہے، تو خدا کی بات 1200 سال سے سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ کس درجے کا معجزہ ہے؟ غیر محسوس طریقے سے وہ ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ قرآن کو محفوظ نہیں مان رہے. تو کیا ایک ہی طرح کی تفسیر ہونا یہ درست ہے یا محال ہے؟ یہ نہیں، میں آپ کا سوال نہیں سمجھا. جتنا میں سمجھا ہوں دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی، یہ کہتا کون ہے؟ قرآنسٹ، منکرین حدیث. ہاں، منکرین حدیث. اچھا ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کی کتاب کی تفسیر 1200 سال سے ہو رہی ہے، تو ہم جو گفتگو کرتے ہیں، زبان کا جو سیاق کلام ہے، اسلوب کلام ہے، ایک دوسرے کی بات کے 10-15 مطالب نہیں ہیں، خدا کی بات کے ہزاروں مطالب ہیں. تو خدا جو کہنا چاہتا ہے اس کی بات تو بے محل ہو جائے گی. تو کوئی ایک تفسیر ہونی چاہیے. نہیں، دیکھیں، سمجھ میں آتا ہے، نہیں آتا، سمجھ میں آتا ہے. اچھا. صحیح. ٹھیک ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ ان پڑھ کو بھی سمجھ میں آتا ہے، پڑھے لکھوں کو بھی سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اس زمانے کے بدوؤں کو بھی سمجھ میں آتا تھا، آج کے زمانے کے ترقی یافتہ انسانوں کو بھی سمجھ میں آتا ہے، آج کے پی ایچ ڈیز کو بھی سمجھ میں آتا ہے. صحیح. ہر شخص کو اپنے اپنے حساب سے سمجھ میں آتا ہے. اچھا. یہ معجزہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب رہ گیا کہ اس سے سوء استفادہ کوئی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. سمجھ میں اس کو بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں، آیت تطہیر سمجھ میں نہ آنے والا تو کوئی بھی نہیں ہے. جی، بالکل واضح ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ اس سے پہلے کی جو آیات ہیں، اس کے بعد آیت تطہیر ہے، سیاق جو تبدیل ہو رہا ہے، وہ سمجھ میں نہ آنے والا تو کوئی ایسا بیوقوف نہیں ہے. بن جاتے ہیں بیوقوف. صحیح. اپنے فائدے کے لیے الگ مسئلہ ہے. صحیح. نہیں مانتے، الگ مسئلہ ہے. ظاہر قرآن کا انکار کرتے ہیں، الگ مسئلہ ہے. صحیح. کرتے ہیں. یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جبر نہیں ہے. یہ لوگ جبری ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں خدا جبرن ایک ہی معنی سب کو سمجھا دیتا، تو قرآن کی ضرورت نہیں تھی. صحیح. قرآن کے بغیر ہی خدا سب کو موحد بنا دیتا جبرن. جس طرح باقی کائنات میں تکوین میں جبر ہے. سورج ایک لمحے کے لیے بھی عصیان نہیں کرتا ہے. ہاں، صحیح ہے. باقی ستارے، یہ زمین، کوئی عصیان نہیں کرتا. سب کو خدا کے اوامر دقیق سمجھ میں آئے ہوئے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. لمحہ تو بہت بڑا ہوتا ہے نا، عصیان نہیں کرنے کا. اس کائنات میں اتنے فرما بردار ہیں، یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے نا، کہ اگر یہ میں اس کے میرے پاس تعبیر نہیں ہے، کتنی ظریف ترین جتنا بھی آپ تصور کر سکتے ہیں اتنا بھی اگر یہ عصیان کریں، یہ پوری کائنات تباہ ہو جائے گی. صحیح. لیکن انسان کو خود مختار بنایا ہے، خود انسان کو آزاد بنایا، انسان کو مکلف بنایا، انسان کو آزادی دی ہے. یہ انسان کا شرف ہے. ٹھیک ہے نا. اس آزادی کا حصہ یہ ہے کہ یہ میں نے کتاب دی ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، عمل کرو. عمل نہیں کرنا نہ کرو. صحیح. ٹھیک ہے نا. ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، اس پہ چلنا ہے. شکور بننا ہے، شکور بنو. نہیں بننا تو مل لیں گے تمہیں. صحیح. جا کہاں رہے ہو. صحیح ہے. اچھا آغا، روایت ایک مزید آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. وہ اکثر پیش کی جاتی ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ایک قرآن لے کر آئیں گے. تو میں نے اس پر تحقیق بھی کی اور شیعہ علماء سے اس کا موقف بھی جانا، لیکن آپ چونکہ اتھارٹی ہیں تو آپ اس کی مزید وضاحت فرما دیں روایت کی سند اور متن کی تحقیق سے ہٹ کر، کہ اگر ہم اس روایت کو صحیح مان بھی لیں تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن لے کر آئیں گے یا روایت ہی باطل ہے؟ اس کو ذرا واضح کر دیں. یہی قرآن لے کے آئیں گے. اچھا ٹھیک ہے. ہمارا تو یہی ہے نا، جس قرآن کو رسول خدا نے تدوین کیا ہو امام مہدی یہی قرآن لے کے آئیں گے نا. صحیح. ٹھیک ہے نا. اب رہ گیا کہ اس قرآن میں لا رطب ولا یابس، تبیانا لکل شیء. جی. کہ ہمارے پاس وہ قرآن ہے.
صحیح، قرآن وہی ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا، لیکن ہمارے لیے تبیان نہیں ہے، تبیان لکل شیء نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا. صحیح. تو وہ جب امام تشریف لائیں گے تو تبیان لکل شیء لے کے آئیں گے. اچھا اچھا، صحیح، ٹھیک ہے نا، اس کی تفسیر لے کے آئیں گے، اس کے علوم لے کے آئیں گے. صحیح. تو یہ معنی ہے. اس کے علاوہ ابھی ہمیں اس کے سند اور اس سے بحث نہیں ہے، اور نہ ہی ہم نے یہ کہا کہ ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس قسم کی کوئی بھی روایت آپ پیش کریں، صحیح، ٹھیک ہے نا. تو میرے پاس بہت سی روایتیں ہیں، آپ کہتے ہیں میں پیش کرنا شروع کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. پھر میں نے دیکھیں آپ نے پیش کی، جی جی، آئے رجم میں نے پیش نہیں کی، جی جی، ٹھیک ہے نا. تو ہم تو یہی ہے کہ بھائی سب اچھا ہے، چلیں سب مسلمان ہیں.